بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی بہانے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ایک دوسرا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور بیوہ عورت کا۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر بھی سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔
میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ ایک تیسرا دلچسپ قصہ 2 عورتوں کا جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کی موجودگی میں پیش آیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں اور ان دونوں کے پاس ایک لڑکا تھا جو بالکل ایک عمر کا اور ایک جیسی شکل و صورت کا۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے لڑکے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ بھیڑیا جس لڑکے کو لے گیا ہے وہ تیرا تھا، اور دوسری نے کہا نہیں، وہ تیرا لڑکا تھا۔ آخر کار دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سن کر موجودہ لڑکا بڑی عمر کی عورت کو دلوا دیا۔ پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے پورا قصہ بیان کیا اور فیصلہ بھی بتایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا فیصلہ دینے کا کہا اور واقعے کی صورت، نزاکت اور پیچیدگی کو سمجھ کر اپنے خادموں سے کہا کہ ذرا چھری اٹھا لاؤ، میں اس لڑکے کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں عورتوں میں بانٹ دوں گا۔ چھوٹی عمر کی عورت نے ان کا یہ فیصلہ سنا تو تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، لڑکا بڑی عمر والی عورت کو ہی دے دیجیے، یہ اسی کا ہوگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر والی عورت کے حق میں فیصلہ کیا اور لڑکا اس کو دلوا دیا اور بڑی عمر کی عورت بالکل خاموش رہی۔